قدر مل گیا۔ درس قرآن کے ساتھ ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور یہ سارا اہتمام جو ہے برسی کے موقع پر حاجی عبدالرزاق یعقوب رحمۃ اللہ علیہ کی برسی کا سلسلہ ہے، اور بہت سے خاندانوں میں بہت سے لوگ رخصت ہو جاتے ہیں، لوگ فراموش بھی کر دیتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو محسنین میں شمار کیے جاتے ہیں، بہت سے جن کے احسانات ہوتے ہیں، نہ صرف وہ خاندان بلکہ اطراف و اکناف کے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ان کو فراموش نہیں کر سکتے۔ انہی میں سے ایک شخصیت حاجی عبدالرزاق یعقوب رحمۃ اللہ علیہ کی ہے کہ جنہیں آج اصالہ ثواب پیش کیا جائے گا۔ میں سورۃ الفجر کی آیت 27 تا 30 کی تلاوت کے لیے قاری نعمان نعیمی سے گزارش کروں گا کہ سعادت حاصل کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النفس المطمئنة النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي فادخلي في عبادي يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سورۃ الفجر آیت 27 تا 30 کی تلاوت کی سعادت حاصل کر رہے تھے قاری نعمان نعیمی۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اے نفس مطمئنہ، تو اپنے رب کی طرف اس حال میں لوٹ جا کہ تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی، پھر تو میرے نیک بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ آئیے اس آیہ مبارکہ کی تفسیر کے لیے ہم چلتے ہیں قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر زندگی گزارتا ہے، مشقتوں کا سامنا کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں کسی کی پرواہ نہیں کرتا کہ لوگ مجھے کیا کہہ رہے ہیں، وہ اپنی نفسانی خواہشات کو قربان کرتا ہے، اپنے ذاتی مفادات کو قربان کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر زندگی گزارتے ہوئے ہزارہ مشقتیں برداشت کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو موت کے وقت ایک بہت بڑی راحت اور ایک بہت بڑے انعام سے نوازتا ہے۔ اسی کا یہاں پر ایک ذکر کیا جا رہا ہے۔ سبحان یہ فرشتے کلام کریں گے کہ جب ایک شخص ایک مطیع و فرما بردار اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر زندگی گزارنے والا فوت ہوتا ہے اور اس کی روح باہر نکلتی ہے تو فرشتے اس سے ہی خطاب کرتے ہیں،
اور کہتے ہیں کہ اے مطمئن نفس، یہاں نفس سے مراد روح ہے، کہ اے مطمئن روح نکل۔ اچھا، اگر ہم اس کو نفس کا اس معنی میں لیں کہ جیسے جو نفس ہمارے باطن میں اللہ نے ایک قوت پیدا فرمائی ہے جو مسلسل ہمیں برائی کی طرف مائل کرتی ہے، تو اس کی 3 کیفیات میں سے ایک کیفیت آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں ذکر کی جا رہی ہے۔ یہ 3 حالتوں، 3 اوصاف میں سے ایک وصف ذکر کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نفس کے اندر برائی کا مادہ رکھا ہے، یہ ہمیشہ برائی کی دعوت دے گا، اس کو ہم پر ایک مسلط کر دیا گیا ہے بطور آزمائش، اس لیے اس کو پھر کہا جاتا ہے نفس امارہ، برائی کا بڑا حکم دینے والا۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے جب ہم برائی کر لیتے ہیں تو پھر ہمارے اندر سے ایک آواز آتی ہے ملامت والی، ہمیں برا بھلا کہا جاتا ہے، تمہیں نہیں کرنا چاہیے تھا، تم نے کیوں کر لیا، ہم پچھتاتے ہیں، افسوس کرتے ہیں، گلٹ فیل کرتے ہیں۔ وہ نفس ہوتا ہے، لیکن اس وقت وہ ملامت کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں نفس لوامہ، جس کو ہم بھائی ضمیر سے تعبیر کرتے ہیں کہ بھائی ضمیر نے ہمیں، ہمارا ضمیر ملامت کر رہا ہے۔ وہ یہ نفس ہی ہوتا ہے، پہلے خود شیطانیت پہ لگائے گا، خود حرام کام پہ لگائے گا، اس کے بعد خود ملامت کرے گا۔ لیکن ایک تیسری بھی کیفیت ہوتی ہے، جب اس کو انسان امارہ ہونے سے ہٹا لیتا ہے، اس کو پاکیزہ کرتا ہے، صاف ستھرا کرتا ہے، جیسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ نفس کے لیے تو نہیں ہے لیکن اسی سے متعلق ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ ہر بچے کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ، ایک شیطان پیدا کرتا ہے، فرشتہ ساری زندگی نیکی کی دعوت دیتا ہے اور شیطان برائی کی دعوت دیتا ہے۔ انتہائی دار ادب میں رہ کر کویسچن کیا گیا یا رسول اللہ، کیا آپ کے ساتھ بھی شیطان پیدا کیا گیا؟ فرمایا ہاں پیدا کیا گیا تھا، لیکن میری صحبت میں رہ کے وہ مسلمان ہو گیا ہے، اور اب مجھے اچھی بات کے مشورے کے علاوہ اور کوئی مشورہ نہیں دیتا۔ اللہ سبحان اللہ۔ تو جب انسان ریاضت کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، اپنے حبیب کی سیرت کو حقیقی طور پہ اپناتا ہے، تو یہی نفس امارہ پھر نفس مطمئنہ بننے کے لیے راضی بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ نے ایسی اس کے اندر ایک کیفیت رکھی ہے، سرکش گھوڑے کی طرح ہے۔ سرکش گھوڑا قابو میں نہیں آتا، جنگلی گھوڑا لاتیں مارتا ہے، 2 ٹانگوں پہ کھڑا ہوگا، بھاگے گا، لیکن جب آپ قابو میں کر کے بھوکا رکھیں، پیاسا رکھیں اس کو، اور اس کے اپنے جو آپ کے مطیع فرمانبردار گھوڑے ہیں ان کے ساتھ رکھیں، تو آہستہ آہستہ وہ بھی اطاعت کو قبول کر لیتا ہے، اور پھر وہی آپ کو مختلف منازل پہ لے کے جاتا ہے، وہی آپ کے جہاد میں معاون ہوتا ہے، وہی سامان اٹھا رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح نفس ہے، یہ پہلے امارہ بنے گا، لیکن جب آپ ریاضت کرتے ہیں، پیار محبت سے اپنے نبی کی سیرت کو اپناتے ہیں، احکام کو اپناتے ہیں، تو یہ مطمئنہ بننے کے لیے راضی ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر انعام اس شخص کو ملے گا جس پہ تانہ زنی ہو رہی ہے، جو بچیاں ہماری برقعے پہنتی ہیں، جو مذہب کی طرف آنا چاہتی ہیں، اور ان کو تانے ملتے ہیں، تم تو ملانی بن گئی ہو، کوئی رشتہ بھی نہیں دے گا تمہیں۔ ارے بھائی تھوڑا سا مذہب اتنا سختی کوئی کرتا ہے، اگر کوئی بچہ داڑھی رکھ لیتا ہے تو اس کے اوپر ایک مصیبتوں کے پہاڑ توڑ دیتے ہیں بعض اوقات گھر والے، یہ تو نے داڑھی رکھ لی، کوئی دے گا تجھے اپنی بیٹی؟ اس کا مطلب ہم سارے داڑھی والے تو ابھی تک شادیاں نہیں ہوئی ہماری، ہم ایسے گھوم رہے ہیں۔ تو یہ جو غلط طریقہ کار ہے کہ کوئی بیچارہ دین کی طرف آئے اس کو دباؤ، لیکن پھر بھی اگر کوئی اس موجودہ دور میں رہتے ہوئے بھی، خاص طور پہ میں ذکر کروں گا، اگر اللہ کی رضا پہ راضی رہے گا، انشاءاللہ یہ انعام اس کو ملے گا۔ فرشتے آ کر کہیں گے اے مطمئن روح نکل، پروٹوکول ملے گا۔ نبی کریم نے اس کی کیفیت یہ بیان کی کہ جب روح باہر نکلتی ہے تو ملک الموت علیہ السلام جنتی ہزاروں فرشتوں کے ساتھ جنتی پھول، وہاں کے تھال، وہاں کی نعمتیں، وہاں کی خوشبوئیں لے کر آتے ہیں، اور جب وہ روح نکلتی ہے، میں آپ کو حقیقت عرض کرتا ہوں، جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، یہ مطمئن روح جب باہر نکلتی ہے اس وقت جو فضا میں خوشبو پھیلتی ہے اس کو سونگھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ، میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور آپ کو بھی یہ خوشبو سنگھا دے۔ آمین۔ یہ ہوتی ہے جب اولیاء کرام کی ارواح نکلتی ہیں، ماحول معطر ہو جاتا ہے، سبحان اللہ۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان غیبی نشانیوں کو ہر ایک پر ظاہر نہیں فرماتا۔ پھر وہ روح نکلتی ہے، 7 آسمان تک جاتی ہے، پروٹوکول ہر آسمان پہ اس کو ملتا ہے، حتیٰ کہ عرش الہی کے پاس پہنچتی ہے اور سجدہ ریز ہوتی ہے، اللہ۔ اور پھر وہاں سے اس کو واپس کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے مبارک بندے، ایک اچھے بندے، واپس جا، اب تو اپنی قبر میں راحت سے رہے، اب تجھے دوبارہ میدان محشر میں اٹھایا جائے گا، اور پھر وہ VIP پروٹوکول ملے گا وہاں پر۔ تو ارجعی الی ربک، یا فرشتے کہہ رہے ہیں اپنے رب کی طرف لوٹ، اس طرح کہ تو اس سے راضی، ہائے ہائے۔ یعنی دیکھ ذرا انعام تو دیکھ تجھے کیسے مل رہا سبحان ہے، اللہ۔ وہ چیزیں جو آج ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہیں۔ میں قسم کھا سکتا ہوں میرے ساتھ یہاں فرشتہ بھی، ایک شیطان بھی ہے، لیکن نظر نہیں آ رہا، ساری زندگی نظر نہیں آتے، حقیقت ہیں، لیکن مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ پردے ہٹا لے گا، اور پھر جو انعامات نظر آئیں گے، جو سکون اور راحت نظر آئے گی، اور خاص طور پہ قبر میں جانے کے بعد فرشتے کہتے ہیں تو اللہ سے راضی، کیونکہ ایسے تجھے بڑے انعام ملے، اور اس سے بڑا انعام یہ کہ تو مرضیہ ہے، اللہ تجھ سے راضی۔ ہائے ہائے، سبحان اللہ، بڑا انعام تو یہ ہے نا، سبحان اللہ۔ ہم تو اللہ سے راضی ہوتے ہی ہوتے ہیں، ہمیں تو ہونا ہی پڑے گا، نہیں ہوں گے تو کافر ہو جائیں گے اگر یہ کہیں کہ ہم اللہ سے راضی نہیں ہیں، لیکن کمال تو یہ ہے نا کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، تو فرشتے یہ ندا کریں گے۔ اس کے بعد جب انسان میدان محشر میں پہنچے گا، اگلا حصہ وہاں کا ہے،
اللہ کی طرف سے پھر ندا کی جائے گی فادخلی فی عبادی، اب تیرے لیے کوئی پریشانی نہیں، جتنی مشقت تھی دنیا کے اندر تھی، تو نے اپنے قربانیاں دے لی، تو نے مقابلہ کیا، تو نے اپنے رسول کے دامن کو نہ چھوڑا، تو نے آسائشوں کو ترک کیا، نفسانی خواہشات کو ترک کیا، نفس و شیطان سے دشمنی کی، مخلوق سے اتنا ہی رابطہ رکھا جس نے تجھے اطاعت و فرما برداری سے دور نہ کیا، دنیا کی طرف اتنا ہی میلان رکھا جس نے آخرت کی تیاری کے سلسلے میں تیرے ساتھ بھرپور تعاون کیا، تو اب ان قربانیوں کا صلہ یہ ہے میرے بندوں میں داخل ہو جا، بندوں سے مراد صالحین میں داخل ہو جا، صالحین سے مراد انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام، اولیاء عظام، نیک مومنین مومنات، اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ توجہ طلب بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا جنت میں داخل ہو جا تو نیک بندوں میں تو خود بخود داخل ہو جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بڑا پیارا اشارہ فرمایا ہے، جنت ایک اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، لیکن صالحین کی صحبت اور ان کی معیت یہ بھی اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ ایک طرف جنت اور ایک طرف صالحین کی صحبت، مستقل اللہ نے ذکر فرما کے اشارہ فرما دیا کہ میرے بندوں میں داخل ہو، وہ نیک بندے ہیں، ان پہ اللہ کی خصوصی رحمتیں برکتیں ہیں، یہ جنت تو ان کے قدموں کے اندر موجود ہے، ان کی طرف آئے۔ تو لہٰذا اب سننے والوں سے میری گزارش ہے، جتنے بھائی بہن سن رہے ہیں، اولاً میں اپنے سامنے ایک آئینہ رکھ کر میں بھی اس کی روشنی میں اس میں اپنا عکس دیکھتا ہوں، اور میں آپ سب سے بھی گزارش کرتا ہوں ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہمارا نفس کیا ہے، امارہ ہے، لوامہ ہے، یا مطمئنہ بننے کی طرف آ رہا ہے۔ کوشش کیجئے کہ اس کو مطمئنہ بننے کی طرف لے کر آئیں۔ زندگی بڑی مختصر سی ہے، آج دیکھیں جنہوں نے اچھے کام کیے ان کے اصالِ ثواب کی محافل سج رہی ہیں، کیا ہم نے ایسے اچھے کام کیے ہیں کہ کوئی ہمارے مرنے کے بعد ہمیں یاد رکھے، کوئی ہمارے لیے ایصال ثواب کرے، کوئی ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرے؟ یہی وہ وقت ہے، مختصر زندگی ہے، 30-40 سال تو ویسے نکل گئے ہوں گے، بہت سے میں دیکھ رہے ہوں گے 50 سال 60 سال، لیکن مستقل طور پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کی طرف آنے کا ہمارا ذہن نہیں بنتا ہے، ہمیں اس کی طرف آنا چاہیے۔ انشاءاللہ جب ہم علم دین سیکھ کر اس کے تقاضے کے مطابق عمل کر کے اگر خدا نخواستہ بتقاضائے بشریت گناہ ہو جائیں تو فوراً توبہ کی طرف مائل ہو کر اپنے رب کو راضی کرنے کے سلسلے میں جد و جہد مسلسل کرتے رہیں گے، پھر کوئی نقص رہ بھی جائے گا نا تو اللہ کی رحمت سے امید اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے درگزر کر دے گا، اور پھر یہ ندا آپ کو مجھے بھی ہوگی۔ تو کیا ہم نہیں چاہتے کہ ایسی ندائیں ہمارے لیے بھی ہوں؟ اس کے لیے پھر ہمیں لازم یہ کرنا ہوگا کہ ہم صالحین کی طرف آئیں۔ جب میدان محشر میں اللہ تعالیٰ بطور انعام ذکر فرمائے گا کہ میرے نیک بندوں میں داخل ہو جاؤ، تو کونوا مع الصادقین، جو اللہ ہم سے ابھی خطاب فرما رہا ہے کہ سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی نیک اور پرہیزگار ان کے قریب آئیے آپ، اور ان کی صحبت میں رہ کر اپنے آپ کو اچھا بنائیں، علم دین سیکھیں۔ اور یقینی سی بات ہے کہ ہر چیز کے اندر قربانی دیے بغیر ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ ہم اپنے گھر کو بنانے کے لیے کتنی قربانیاں دیتے ہیں، ہم ایک جاب کے حصول کے لیے قربانی دیتے ہیں، ایک ویزا حاصل کرنے کے لیے قربانی دیتے ہیں، اپنے بچوں کے برائٹ فیوچر کے لیے قربانی دیتے ہیں، تو پھر یہ جو ہمیشہ کے لیے برائٹ فیوچر ایک بننے والا ہے، آخرت کا فیوچر، اس کے لیے کیوں نہ قربانیاں دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کو اچھا بنا دے، اور جب ہم فوت ہوں اور میدان محشر میں پہنچے تو یہی صدائیں اور یہ ندائیں ہماری طرف بھی متوجہ ہوں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سورۃ الفجر کی آیت نمبر 27 تا 30 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پیش کی گئی۔ مفتی صاحب نے نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ پر بہت ہی خوبصورت اور بڑی شرح و بسط کے ساتھ گفتگو فرمائی، اور یہ صرف گفتگو سننے کے لیے نہیں ہے بلکہ ہمیں اپنی زندگیوں پر اس کے تمام احکامات اور پیغامات کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ سنا ہے ہم نے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مختصر سا وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، مجھے امید ہے آپ کو ہمارا ساتھ رہے گا۔ درس قرآن میں آپ کا خیر مقدم ہے، اور ARYQTV کی جب بنیاد رکھی گئی تو اس میں سب سے پہلے قرآنی تعلیمات کو پیش نظر رکھا گیا، اور جہاں قرآنی تعلیمات ہوں وہاں صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر لازم و ضروری ہو جاتا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدایہ عقیدت کا بھی سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ 93 قرآن کریم ایصال ثواب کیے جائیں گے، اور آج جو تلاوت کی گئی وہ تمام انشاءاللہ آج کے پروگرام کے آخر میں جب قبلہ مفتی صاحب دعا فرمائیں گے تو انشاءاللہ اسے بھی شامل کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز و معروف ثنا خان الحاج محمود الحسن اشرفی صاحب۔ میں گزارش کروں گا کہ اپنی عقیدتیں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ بہت شکریہ اللہ تعالیٰ حاجی عبدالرزاق صاحب کے درجات کو بلند آمین فرمائے۔ اللہ۔ اور یہ جو پروگرام ہے ہم سب کے لیے قابل تقلید ہے کہ
ایصال ثواب کے موقع پہ قرآن پاک کی تفسیر کا اہتمام کیا گیا، تلاوت کا اہتمام کیا گیا، نعت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اہتمام کیا گیا۔ اللہ تعالی ہمارے بھی ایسی نصیبوں سے نوازے کہ ہمارے لیے بھی اس طرح کی اعمال صالحہ ہوں۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد ذکرہ روح لأنفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم میرے مولا صدا تحیت و درود کے گجرے اپنے محبوب پر جو ہے تیری تخلیق بہترین اسی محبوب سے وابستہ امید شفاعت ہے کہ ہر ہمت شکن مشکل میں جس نے دستگیری کی هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب بڑے مشکل مشکل کشا کا ساتھ ہو یا الہی نام اعمال جب کھلنے لگے عیب پوش خلق ستار خطا کا ساتھ ہو یا الہی جب رضا خواب گرا سے سر اٹھائے دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على النبي وأهل البيت كلهم ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ الحاج محمود الحسن اشرفی، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے، چند اشعار۔
کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس مرحلے پر میں درخواست گزار ہوں قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب سے کہ دعا فرمائے، اور اس کے بعد انشاءاللہ مناجات پیش کریں گے الحاج محمود الحسن اشرفی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ اے مالک مولا، ہم سب کا اس مجلس و محفل میں شرکت کرنا، اور جتنے پوری دنیا میں ہمارے بھائی بہن شریک ہو رہے ہیں، ان سب کی شرکت کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ آمین۔ اے اللہ تعالیٰ، جو یہاں نیک اعمال ہوئے اور اس کے علاوہ بھی حاجی صاحب کے ایصال ثواب کے لیے نیک اعمال کا ارتکاب کیا گیا، اللہ تعالیٰ سب کو اپنی بارگاہ میں درجۂ قبولیت عطا فرما۔ آمین۔ ان سب کا ثواب سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت باوقار و خوشبودار میں ہدیتاً تحفتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لے۔ آمین۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے اس کا ثواب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمان دنیا سے پردہ فرما چکے، دنیا میں موجود ہیں، قیامت تک آئیں گے، ان سب کے نام اعمال میں منتقل فرما دیں۔ آمین۔ اور خاص طور پر اس کا ثواب حاجی عبدالرزاق صاحب کو ایصال کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ آمین۔ اے مالک مولا، ان پر بھی اور جتنے ہمارے اس وقت بھائی بہن ہاتھ اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں اس کی رحمت کو طلب کر رہے ہیں، ہمارے جتنے بھی مسلمان رشتہ دار دنیا سے پردہ فرما گئے، اللہ تعالیٰ ان سب پر اپنی خصوصی رحمتیں برکتیں نازل فرما، آمین۔ ان سب کے درجات کو بلند فرما۔ آمین۔ اے مالک، اگر بات تقاضائے بشریت کوئی خطا سرزد ہو گئی ہو تو درگزر فرما لے۔ ان کے نیک اعمال اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ آمین۔ انہیں ان کے نیک اعمال نہیں بلکہ اپنی رحمت کے مطابق انعام عطا فرما۔ آمین۔ اے اللہ تعالیٰ، جو خطائیں ہوئیں ان تمام خطاؤں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے۔ آمین۔ اے مالک مولا، ان کی قبور کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ آمین۔ ان کی قبروں کو تا حد نگاہ وسیع فرما دے۔ قبر کے عذاب، وحشت، تنگی، کیڑے مکوڑوں سے محفوظ فرما۔
اے مالک و مولا انہیں بھی ہمیں بھی بار بار رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا عافیت کے ساتھ دیدار خوشبودار نصیب فرما۔ آمین۔ اے اللہ تعالیٰ میدان محشر کی بھوک پیاس گرمی ندامت پچھتاوے ذلت رسوائی سے محفوظ رکھنا، آمین۔ عرش کا سایہ عطا فرمانا، آمین۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت و شفاعت سے مشرف فرمانا، آمین۔ سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ پل صراط پر ثابت قدمی عطا فرمانا، آمین۔ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی ہاتھوں سے حوض کوثر کے چھلکتے ہوئے جام پینے کی توفیق عطا فرمانا۔ آمین۔ اے اللہ ان سب کو بلا حساب و کتاب داخل جنت فرما دینا۔ آمین۔ اے اللہ انہیں بلا حساب و کتاب داخل جنت فرما دینا۔ آمین۔ اے اللہ انہیں بلا حساب و کتاب داخل جنت فرما دینا۔ آمین۔ جنت الفردوس میں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں جگہ عطا فرمانا۔ آمین۔ اے مالک مولا حاجی صاحب نے جتنے بھی نیک اعمال کی بنیاد رکھی، نیک کاموں کی بنیاد رکھی، اللہ تعالیٰ اس میں دوام اور استمرار عطا فرما، آمین۔ اسے ان کے لیے بہت بڑا ثواب جاریہ بنا دے، آمین۔ ان کی پوری فیملی سے دین کا بہت بڑا کام لے لے۔ آمین۔ اے اللہ تعالیٰ ان کی غیب سے حفاظت فرما۔ آمین۔ اے مالک و مولا ہم سب کو بھی خاص طور پر کیو ٹی وی سے جو وابستہ حضرات ہیں اخلاص و استقامت سے دین اسلام کی خدمت کرتے ہوئے پوری دنیا میں علم کے پیغام کو، اللہ کے اس کے رسول کے پیغام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک و مولا جتنے ہمارے بہن بھائی اس وقت ہمیں سن رہے ہیں ان پر بھی اپنی خصوصی رحمتیں برکتیں نازل فرما۔ اے اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں رحمتوں کا نزول فرما دے، شیطان دور ہو جائیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں کا نزول فرما، ہم سب کو گناہوں سے شدید نفرت عطا فرما، ہمیں نیکیوں سے پیار عطا فرما، ہمارے گھر میں بھی علم دین عام فرما دے، اے اللہ تعالیٰ جہالتوں کو دور فرما دے، اے پاک پروردگار ہمارے گھروں سے تمام لڑائی جھگڑے فتنہ فساد اختلاف رائے دور فرما، آمین۔ پیار محبت الفت اتحاد و اتفاق والا ماحول بنا دے، آمین۔ اے اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، آمین۔ ہر بیمار کو شفاء کامل عطا فرما دے۔ خصوصی دعا فرمائیں ہمارے اشرفی بھائی محمود الحسن اشرفی تھوڑا سا ناساز ہیں، ان کی طبیعت اللہ ان کو بہت ہی اچھی صحت قابل رشک صحت عطا فرما، اور ان کو جو ان کی مشکلات ہیں ان کو دور فرما دے، انہیں احسن طریقے سے دین اسلام کی خدمت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک مولا جتنے بہن بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا یقیناً سب کا نام لے کے ذکر کرنا ممکن نہیں، اللہ تعالیٰ تو سب کی حاجات کو جانتا ہے، تمام جائز حاجات کو پورا فرما دے، جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما، جائز خواہشات کو پورا فرما دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اچھا یہ حاجی صاحب کے مرحومین کے لیے خاص طور پہ دعا فرمائیں، اور ارشد شریف بھائی کے لیے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان سب کی بھی بخشش و مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کو کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے، ان کی قبور کو بھی تحد نگاہ وسیع فرمائے، ان کی اولاد کو ان کے متعلقین کو ان کے لیے بہت بڑا ثواب جاریہ بنائے اور راحت و سکون عطا فرمائے۔ حاجی عبدالرؤف صاحب کے لیے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے، اور جس طرح شفقت اور محبت کے ساتھ وہ اپنے ماتحتوں کو لے کے چل رہے ہیں، اور خصوصی طور پر کیو ٹی وی پر جو ان کی نگاہ کرم ہے اللہ تعالیٰ اس حوالے سے انہیں قابل رشک صحت عطا فرما، آمین۔ ہر آفت اور مصیبت سے دور رکھ، ان کی غیب سے حفاظت فرما، آمین۔ اللہ تعالیٰ انہیں زوال عزت سے محفوظ فرما، آمین۔ ہمیشہ ہر قسم کی بدنامی سے محفوظ رکھ، آمین۔ اللہ تعالیٰ ان کو بہت بڑا مزید دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا، گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا، تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں، تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں، تجھے تو خبر ہے
میں کتنا برا ہوں، تو عیبوں کو میرے چھپا میرے مولا، تو عیبوں کو میرے چھپا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا، جو تجھ کو، جو تیرے نبی کو پسند ہے، جو تجھ کو، جو تیرے نبی کو پسند ہے، جو تجھ کو، جو تیرے نبی کو پسند ہے، مجھے ایسا بندہ بنا میرے مولا، مجھے ایسا بندہ بنا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا۔ یا رب میں گناہگار ہوں، توبہ قبول ہو، عصیاں پہ شرمسار ہوں، توبہ قبول ہو، جاں سوز و دل فگار ہوں، توبہ قبول ہو، سرتا پائن کے سار ہوں، توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو، میری توبہ قبول ہو، تیرے کرم کو، تیری عطا کو بھلا دیا، اعمال کی جزا و سزا کو بھلا دیا، طاقت ملی تو کرب و بلا کو بھلا دیا، ہر ناتوا کیا ہے رسا کو بھلا دیا، توبہ قبول ہو میری، توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو، میری توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو، میری توبہ قبول ہو، یا رب تیرے کرم، تیری رحمت کا واسطہ، یا رب تیری عطا، تیری نعمت کا واسطہ، یا رب تیرے جلال و جلالت کا واسطہ، یا رب رسول حق کی رسالت کا واسطہ، توبہ قبول ہو میری، توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو، میری توبہ قبول ہو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ
لگا تیری عطا کا